السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سوال ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ خواتین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی جتنی بھی پاپولیشن ہے اس کا ایک سگنیفیکنٹ فگر ہے، اور اگر گھر میں ماں نہ ہو تو وہ گھر نہیں ہوتا۔ خواتین چاہے کسی بھی روپ میں ہوں، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں یا بیوی کے روپ میں، وہ ایک بہت سپورٹیو سہارا ہوتی ہیں کسی بھی گھر کا۔ ایون ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی دفتر میں کوئی خاتون کام کرتی ہوں، چاہے وہ ایک ہی خاتون کیوں نہ ہو، تو صرف ایک خاتون کے دفتر میں آنے سے مرد بھی ذرا الرٹ ہو جاتے ہیں، ان کی گفتگو بھی زیادہ مہذب ہو جاتی ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ سو اوور آل ایک زیادہ آرگنائزڈ طریقے سے چیزیں آپ کو دکھنے لگتی ہیں جہاں جہاں بھی خواتین کا انپٹ اور کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ آج ہم اس اہم موضوع پر بڑی ڈیٹیل میں بات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور نہ صرف یہ کہ ویمن امپاورمنٹ پاکستان میں کس حد تک ہے، بلکہ قانونی تناظر میں بھی آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خواتین کو کس حد تک ان کے حقوق مل رہے ہیں، ان کے کون سے ایسے رائٹس ہیں جن کے بارے میں وہ جانتی ہی نہیں، اور کس طرح سے بہتر ایک اویئرنیس مل سکتی ہے خواتین کو اپنے حقوق کے حوالے سے، کہ جہاں اللہ کا شکر ہے بہت سی خواتین بہت خوش ہیں اپنے گھروں میں، چاہے والد صاحب کے گھر میں یا شوہر کے پاس یا بیٹے کے پاس ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن بہت سی خواتین بیچاری ایسی ہیں کہ جن کو ان بنیادی رشتوں میں وہ محبت، وہ جو ایک پروٹیکشن تھی، جو تحفظ اور جو خلوص ملنا چاہیے تھا، وہ انفارچونیٹلی نہیں مل پایا۔ کسی کے خامند کا اگر انتقال ہو گیا تو بعد ازاں اس کو مشکلات ہوئیں، کسی کو خدا نخواستہ ٹاکسک میرج کا وہ شکار ہو گئیں، اور کہیں خواتین صرف اس لیے پس رہی ہیں کہ ان کو ان رائٹس کا ہی پتہ نہیں، ان حقوق کا ہی پتہ نہیں جو نہ صرف اسلام ان کو دیتا ہے بلکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلامی تناظر میں ایک ایک چیز کو بڑے غور و خوض کر کے، اور پارلیمنٹ کی جو بڑی ایک بھاری اکثریت سے یہ منظور بھی ہوا، تو اس میں بڑی محنت کی گئی، بڑی عرق ریزی کی گئی۔ بھٹو صاحب کو بڑا اس کا کریڈٹ رائٹلی دیا جاتا رہا۔ ہمیں آج جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی مایہ ناز وکیل اور تجزیہ کار محترمہ شازیہ صاحبہ، شازیہ خان صاحبہ، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ ویمن امپاورمنٹ کی ایک خود بڑی اچھی مثال ہے پاکستان میں، آپ بہت عرصے سے پریکٹس بھی کر رہی ہیں قانون، اور بہت سی خواتین کو آپ انصاف دلانے میں بھی پیش ہوتی ہیں۔ آپ کا ایک بڑا کنسٹرکٹیو رول بھی ہے ان دس ریگارڈ۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں خواتین کی جو آزادی اور خود مختاری ہے، جو اسلامی ممالک کا کانسیپٹ ظاہر ہے ویسٹ کی نسبت بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ویسٹ میں لباس مختصر ہونے کو، لباس کے اختصار کا نام صرف وہ دے دیتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کو، اور اس چیز کو انہوں نے اتنا اپنے سر پہ حاوی کر رکھا ہے کہ پاکستان میں یا دیگر ممالک میں جہاں پہ خواتین اپنی مرضی سے اسلام پہ عمل کرتے ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے کہ آپ نے خود کو کور کرنا ہے، وہ اس کے بھی خلاف آواز اٹھاتی رہتی ہیں کہ جی بڑی اوپریسڈ ہیں مسلمان خواتین، جبکہ مسلمان خواتین بہت کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں جتنا وہ خود کو کور کر کے رکھیں اور پریکٹیکلی کنٹریبیوٹ کریں ایک پریکٹیکل لائف میں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ زیادہ تر کون سے کیسز کرتی ہیں، اور اس میں خواتین عام طور پر قانونی طور پر کیا شکایات لے کر آتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ملیحہ فار مجھے اس موقع دیا آپ نے اس پلیٹ فارم پہ کہ میں خواتین کے رائٹس کے بارے میں بات کر سکوں۔ ہمارے پاس جو عموماً خواتین آتی ہیں وہ بیچاری بہت پسی ہوئی ہوتی ہیں، بہت زیادہ، کبھی وہ خاوند کے ظلم و ستم سے پریشان حال ہمارے پاس آتی ہیں، کبھی بھائیوں کے ستم سے کہ وہ انہیں جائیداد کا حصہ نہیں دیتے، ان کو گھر سے نکال رہے ہوتے ہیں، یا اپنی مرضی کی شادی کے اوپر ان کو پریس کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ ٹاکسک شادی ہے تو اس شادی کو چلانے پہ بھی وہ ہوتے ہیں کہ واپس نہیں آپ نے آنا، اسی ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہے، اور کوئی بلڈ ریلیشن بھی ان کو سپورٹیو اینڈ نہیں دیتا۔ تو پھر خواتین عدالت کو رجوع کرتی ہیں یا ہمارے پاس آتی ہیں، پھر ہم ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عدالت میں پٹیشن لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اپنی خواتین کو ان کے رائٹس کو دلواتے ہیں تھرو کورٹ۔ ٹھیک ہے،
بالکل صحیح. اچھا یہ جو انہیریٹنس کا عام طور پہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں کئی بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے یا ایون کئی پیرنٹس کو بھی جو ذرا کنزرویٹو مائنڈیڈ ہوں کہ ہم نے جب بیٹی کی شادی کر دی اس کو ہم نے بیاہ دیا, اس کی شادی پر کھانے پینے پہ یا لباس پہ جو بھی خرچہ ورچہ آیا یا جہیز میں اگر کچھ دے دیا, تو اب ہم لڑکی کے فرض سے بری الذمہ ہیں. اب چاہے وراثتی حق جو جائیداد کی صورت میں ہے وہ سارے کا سارا بیٹے کو بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ عام طور پہ بڑی بڑی پڑھی لکھی فیملیز میں بھی یہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. تو ایک تو اس کو قانونی طور پر آپ تھوڑا سا بتائیے کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے, اسلامک لا اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے. اچھا, اس میں بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں. یہ اس میں تفرقہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ جو اچھی فیملیز ہیں تو وہ خواتین کو رائٹس دینے میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتی ہیں, اور جو تھوڑا سا فائنینشلی ڈاؤن ہے وہ لوگ اس میں کنجوسی کرتے ہیں. یہ ہر فیملی میں, کیونکہ یہ پیچھے سے ہمارے جو ایشیا کے ہم جہاں پہ رہنے والے ہیں ساؤتھ ایسٹ کا, ہاں, تو اس کے اندر جو ہے نا خواتین کو یہ شروع سے یہ کہا گیا ہے کہ بس اگر آپ کو جہیز دے دیا, آپ کی شادی کا خرچہ کر دیا تو پھر آپ کا وراثت پہ حق نہیں بنتا. بلکہ اسلام اس کے بالکل خلاف ہے. اسلام تو یہ لمبے چوڑے رسومات کے بھی خلاف ہے. بالکل بالکل کہ وہ, اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی جو آپ بچی کا اس کا وراثتی حق کسی صورت بھی آپ نہیں کھا سکتے. بالکل صحیح. یہ قرآن پاک کی سورہ نساء میں ہر صورت وہاں پہ ہے. لیکن ہمارے جو ریلیجس فیکٹر ہے یہ ویسے جو ہیں وہ اس وقت بھول جاتے ہیں. وہ 2 شادیوں کو تو یاد رکھتے ہیں یا 4 شادیوں کو تو یاد رکھتے ہیں, لیکن خاتون کا جو وراثتی حق ہے وہ دینے میں بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. یہ ڈائلیما ہے. لیکن اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب جب میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے اور یہ سوشل میڈیا ہے, یہ بات ہو رہی ہے تو یہ اویئرنیس آ رہی ہے, اور یہ اویئرنیس بہت افیکٹو ہو رہی ہے کہ وراثت, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھے SDG میں بھی ہم نے سائن کیے ہیں خواتین کے انہیریٹنس کے معاملے میں. تو اب عدالتیں بھی اس میں بہت سپر ایکٹیو ہیں کہ وہ خواتین کو انہیریٹنس کے معاملے میں جو ہے نا بہت زیادہ ریلیف دیتی ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ سوشل چینج آ رہی ہے. جیسے جیسے عدالتی فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ سوشل چینج آ رہی ہے, اور خواتین کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم عدالت میں جائیں گے اور عدالت کو اپنے مدعا لے کے جائیں گے تو اس میں ہمیں ریلیف ملے گا. پہلے تو سوشل اتنا پریشر ہوتا تھا کہ اگر آپ جائیں گے بھی تو مطلب سالوں سال کیسز لگ جائیں گے اور آپ کو ریلیف نہیں ملے گا, تو اور آپ اپنے ریلیشنز کو بھی خراب کر دیں گی, بھائی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے, پیچھے والے آپ کا والدین بھی جو ہیں وہ نہیں آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اب سچویشن اس طرح کی نہیں ہے. اب ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. ہاں جی, اب تھوڑی چینج آ رہی ہے. اب خواتین کو بھی کچھ اپنے رائٹس کا پتہ چل گیا ہے. بالکل صحیح. اچھا شازی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ڈومیسٹک ابیوز کے کتنے کیسز عام طور پہ آتے ہیں؟ ڈومیسٹک ابیوز بھی جو ہے نا ہر سیکٹر میں ہے. بہت اچھی فیملیز میں بھی ہے, نیچے بھی ہے. یہ تو تربیت میں انہوں نے شامل کیا ہوتا ہے کہ عورت نے پٹنا ہے اور مرد نے مارنا ہے, کیونکہ مرد کو جلدی غصہ آ جاتا ہے. مرد کو تو چھوٹی چھوٹی بات پہ تو اس پہ اس نے 2-4 تھپڑ لگا دیے, مار لیا, تو یہ تو پارٹ آف یہ تو چھوٹی موٹی باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس میں بھی رولز اب لاز چینج ہوئے ہیں ڈومیسٹک وائلنس پہ, تو وہ بہت تھوڑا ٹائم ہوا ہے, لیکن اس پہ بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس پہ افیکٹو آگے سے جو ہمارے لا انفورسنگ ادارے ہیں اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اٹ ول ٹیک a lot ٹائم. لیکن مردوں کو بھی پتہ چل گیا اب. ایکچولی پہلے جو مردوں کو جلدی غصہ آ جاتا تھا وہ بہت سوچتے ہیں مارنے سے پہلے. اب غصہ ان کو نہیں آتا کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ اب بہت زیادہ لاز ہیں, اور ہم جو اگلے پروسیجر سے گزریں گے وہ اتنا ہوگا کہ یہ ہمارا غصہ ابھی دبانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ہم مسائل کا شکار ہو قانونی طور پہ. اچھا ویسے برطانیہ خاص طور پہ آپ دیکھیں, باہر کئی ممالک میں ایسا ہے لیکن برطانیہ تو بالخصوص وہاں پہ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. وہاں پہ مرد خواتین سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت سے کیسز میں مس یوز بھی ہوا ہے یہ لا. اب یہ جو ہراسمنٹ کے بھی نئے قوانین آئے ہیں جہاں شازی صاحبہ یہ بہت انکریجنگ بات ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بچی دفتر جا رہی ہے یا کام پہ جاتی ہے یا راستے میں کسی نے بدتمیزی کر دی یا اس کو گھر میں کسی نے ڈومیسٹک ابیوز کا شکار کر دیا اور وہ چپ چاپ صرف اس لیے سہتی رہے کہ اس کا کوئی سننے والا نہیں, اس کی داد رسی ممکن نہیں قانونی طور پر. اب ایسا نہیں.
لیکن وہیں ایک اور چیلنج بھی جنم لیتا ہے. جیسے میں نے آپ کو برطانیہ کی مثال دی کہ بہت سے بیچارے جو پاکستانی مرد وہاں پہ ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو شادی کر کے ادھر جاتے ہیں, ان کو وہ بہت مس ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے. وہاں کی جو فیملیز ہیں, کئی میں نے واقعات ایسے سنے ہیں کہ وہاں پہ مردوں کو ڈومیسٹک ابیوز کا شکار کیا جاتا ہے, کہیں مار پیٹ تو کہیں گالم گلوچ بدتمیزی, اور اس میں وہ بیچارے کہیں جا کر شکایت بھی نہیں درج کر سکتے. تو پاکستان میں بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ یہ ڈسکشن شروع ہوئی کہ ہراسمنٹ کے لاز تو آ گئے, اس کا اچھا پہلو تو ہے, لیکن وہیں کیا اس کے بھی مینیپولیٹ کیے جانے کے چانسز نہیں ہیں کہ اگر کہیں پہ غلط, اگر مطلب فرض کیا کسی مرد پہ کسی خاتون کو کسی اور بات پہ غصہ آ گیا, لیکن وہ یہ کہہ دے کہ جی مجھے مارا گیا ہے, تو اس کا پھر کیا وہ ہے؟ دیکھیں وہ اپنی کمپلینٹ تو کر سکتی ہے, پھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, انویسٹیگیشن میں وہ گلٹی ہو سکتی ہے. اگر وہ یہ جھوٹا الزام لگائے گی تو ظاہر ہے جھوٹے الزام کی بھی اس پہ بھی یہ بھی ایک جرم بنتا ہے, اور اس کے اوپر بھی اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن زیادہ تر 90% دیکھا ہے خواتین ہی اس میں جو ہوتی ہیں نا وکٹم ہوتی ہیں, وکٹم ہوتی ہیں. 10% ہے, اور کیونکہ مردوں کا باہر جاتے ہیں, ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, خواتین کو وہ اس ایکسپوز ہونے نہیں دیتے, تو ان کو بہت ساری ٹیکنیکس آتی ہیں. کبھی وہ خرچہ روک کے, کبھی پیسے روک کے, کبھی اس کو مختلف قسم کی ذہنی اذیت دے کے, فزیکل ٹارچر نہ بھی ہو تو ذہنی اذیت دے کے وہ اپنے مطابق بلیک میل کر کے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ وہ شادی چلاتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ شادی جو ہے ہم باس ہیں اور یہ ہماری غلام ہے. وہ پارٹنرشپ, شادی کو پارٹنرشپ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم باس ہیں, ہم جو سوچیں گے وہی اسے کرنا چاہیے, اور جہاں اگر وہ کام بھی کر رہی ہے اور پیسے بھی لا رہی ہے تو ہم بتائیں گے کہ اس نے وہ پیسے کہاں خرچنے ہیں, اور اگر وہ اتنا کنٹریبیوشن کر رہی ہے تو اتنا حصہ تو گھر سے ہمارا جو ہم نے پے کرنا تھا وہ مائنس ہو گیا. باقی جو چھوٹا سا اماؤنٹ ہے اگر ہم دے کے یہ چلتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ شادی وہ چلاتے ہیں. اچھا, نان نفقہ خواتین کو نہ ملنے کے کتنے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں کہ خرچہ نہیں مل رہا؟ جی, مرد کے پاس یہ بھی ایک ٹول ہوتا ہے خاتون کو ذہنی اذیت دینے کا. جب وہ اپنی بات کسی وجہ سے ان کا آپس میں کانفلکٹ آ جاتا ہے یا ایک دوسرے سے رائے مختلف ہو جاتی ہے, تو وہ اس کو پھر نان نفقہ نہ دے کے, کم دے کے, یا مطلب اپنے طور پہ دے, مطلب اپنے جس طرح ان کائنڈ دے کے وہ یہ بلیک میل کرتا ہے یا اذیت دیتا ہے یا ٹارچر کرتا ہے کہ تاکہ وہ میں اپنی بات پہ لے آؤں اور کنٹرولنگ اور اپنی ساری چیزیں اپنے مطابق کنٹرول کروں. بالکل صحیح. اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اسکول سے ہی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک امبیلنس کریٹ ہو چکا ہے سوسائٹی میں, کہ جہاں پہ کچھ گھروں میں مطلب زیادہ تر جگہوں پہ ظاہر خواتین پسری ہوتی ہیں اس لحاظ سے, تو ظاہر ہے وہ حقوق کی چونکہ اویئرنیس ان کو نہیں, اور شاید فرائض کی اویئرنیس مردوں کی سائڈ پہ اس کی کچھ کمی ہوتی ہے. پھر کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کی بد زبانی, بد کلامی اور بدتمیزی کی وجہ سے مرد بہت پریشان ہوتے ہیں, اور مردوں کا تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو جا کے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. خواتین کا تھوڑا سا ہوتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ دل تو ہلکا کر سکتی ہیں, فیملی میں بات کر سکتی ہیں, مشورہ لے سکتی ہیں, لیکن مرد کی پھر مردانگی پہ بھی سوال آ جاتا ہے اگر وہ کسی کو بتائے کہ میری جو اہلیہ ہیں وہ بد زبانی کرتی ہیں یا بد کلامی کرتی ہیں, تو وہ الٹا ان پہ بھی ایک کویشچن مارک آ جاتا ہے کہ آپ یہ سنتے کیوں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے شازیہ صاحبہ کہ یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں, جس میں سے ایک ایکسٹریم زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ ایک کلچر ایسا رہا ہے, ہم ہندوؤں کے ساتھ بڑا عرصہ, یعنی کہ مسلمان ہندو چونکہ سب کانٹیننٹ میں اکٹھے رہے, اور وہاں پہ ظاہر خواتین کے جو حقوق تھے وہ اسلام کی نسبت بہت کم ہیں. ہندو مذہب میں ستی کر دیا جاتا تھا خاتون کو, بیوہ ہو جاتی تھی تو بس اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں رہتا تھا, جبکہ اسلام میں ماشاءاللہ بڑا رائٹس دیے جاتے ہیں خواتین کو, اور بیوہ بھی ہو جائیں تو بھی ان کے حقوق ہیں 8واں حصہ جائیداد میں, اور ہر طرح کا خیال اللہ تعالیٰ نے رکھنے کی جو ہے ہر وہ کسر پوری کر دی. تو یہ فرمائیے گا کہ آپ اسلامی ممالک جو دیگر ہیں پاکستان کے علاوہ بھی, ان میں کس طرح سے دیکھتی ہیں ان چیزوں کو؟ ویمن امپاورمنٹ دیگر اسلامی ممالک میں کیسی ہے, اور مغرب میں کیا شور زیادہ ہے ویمن امپاورمنٹ کا, اور پریکٹیکلی مسلمان ممالک زیادہ امپاور کر رہے ہیں خواتین کو, یا الٹا کیس ہے؟
اچھا یہ بڑی لمبی بحث ہے اور بڑی وہ ہے زبردست بات ہے. ہمارے عرب ممالک میں خواتین کو بہت سارے رائٹس ہیں، خصوصاً جو خواتین شادی کرتی ہیں اس میں ان کا فائنینشلی ان کو بہت ساؤنڈ آفرز ہوتی ہیں، اور وہ پہلی شادی پہ ہی اتنا کچھ وہ لے لیتی ہیں کہ اس کے بعد جتنی شادیاں ہوتی ہیں اس میں جو ہے نا مطلب ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. اور ہماری جو عرب خواتین ہیں وہ ایموشنلی بہت مضبوط ہوتی ہیں، اسی لیے وہ دوسری تیسری چوتھی شادی پہ ڈسٹرب نہیں ہوتی. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو خاتون کو امپاور نہیں کیا جاتا، فائنینشیل مضبوط نہیں کیا جاتا، فائنینشیل اس کو وہ نہیں ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے اگر دوسری تیسری شادی ہو، تو اس وجہ سے وہ مطلب وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اور دیکھیں سٹارٹ میں تو جو شادی ہوتی ہے وہ تو بڑے پیار پیار سے ہوتی ہے. اگر عورت چیختی چلاتی ہے تو اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ اس کی آرام سے بات نہیں سنی گئی، اس کی بات کو، اس کے وجود کو نہیں مانا گیا، اس کی رائے کو احترام نہیں کیا گیا. تو یہ چیخنا چلانا تو 3rd ڈگری میں آتا ہے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے. کوئی عورت بھی اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا چاہتی، کوئی عورت بھی اپنے گھر کے سکون کو نہیں خراب کرنا چاہتی، تا وقت ہے کہ آپ اس کو اس جگہ پہ نہ لے جائیں جہاں پہ اس کو تھوڑی سی اپنی آواز کو زور سے، اپنے مطلب چیزوں کو زور سے سمجھانا پڑ جائے کہ ہاں یہ میرا مدعا ہے جس کو سنا جائے. کیونکہ عورت بھی برابر کی ذہین ہے، عورت بھی برابر کی پارٹنر ہے، عورت بھی گھر میں بنانے میں برابر کی کنٹریبیوٹر ہے، تو اس کی رائے کی بھی برابر کی اہمیت ہے. لیکن بہت عرصے سے ہماری تربیت میں یہ شامل ہے کہ مرد سربراہ ہوتا ہے اور جو عورت ہے وہ جناب وہ اس کی محکوم ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہمارے یہاں شادیاں ڈسٹرب ہو رہی ہیں اور پارٹنرشپ خراب ہو رہی ہے. جب تک کہ یہ ہم مردوں کو نہیں سمجھائیں گے کہ یہ پارٹنر ہے آپ کی، اور پارٹنر کو وہ ساری چیزیں چاہیے، ایموشنلی سپورٹ چاہیے، اس کو فائنینشیل ساؤنڈنیس چاہیے، اس کو یہ فکریں ختم ہو جانی چاہیے اس کی کہ اگر کہیں پہ کچھ ہو گیا تو میں روڈ پہ نہیں آؤں گی، ٹھیک ہے نا. تو اس کی ماں کی وجہ سے رسپیکٹ ہو، بیوی کی وجہ سے، لیکن ایز اے عورت بھی اس کی رسپیکٹ ہو، ایسا عورت بھی اس کی ساری نیڈز کو دیکھا جائے، سیکیور کیا جائے. اور سیکیور عورت نہیں چیختی، سیکیور عورت کبھی نہیں چلاتی، وہ آرام سے بیٹھ کے ٹیبل پہ نیگوشیٹ کرتی ہے، اور اگر وہ ریزنیبل ہو تو اس کی بات وہ سنی جا سکتی ہے، اور اگر نہ ہو تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. تو یہ ہماری پریکٹس ہے، لانگ پریکٹس ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے. اگر اس سے بھی آرام سے بات کی جائے گی، سمجھایا جائے گا لاجیکلی، منطق کے ساتھ، تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. اب ایران کی آپ دیکھ لیں، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس نے خواتین پہ بہت کام کیا ہے. دیکھیں ویسٹ بھی ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے، لیکن وہ ابھی اس جنگ میں بھی دیکھ لیں، خواتین جہاد میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں. انہوں نے جو بچے پڑھائے وہ بھی دیکھیں، انجینئر، ڈاکٹر، خواتین 96% خواتین لٹریٹ ہیں، سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا ریٹنگ میں فرق نہیں ہے، ان کی تربیت میں اور ان کی ڈگریز میں فرق نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ وہ گھر کو بھی چلا رہی ہیں اور اپنی ملک کی معیشت میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اسی وجہ سے وہ ملک ابھی تک، لیکن باقی دیکھ لیں عرب ممالک میں جہاں پہ انہوں نے خواتین کو امپاورڈ نہیں کیا، مین سٹریم میں نہیں لایا، اکنامیکلی یا ملک کی اس میں نہیں لے کے آئے مین سٹریم میں، تو وہاں سچویشن بہت فرق ہے. تو یہ سمجھے، یہ ایک دن میں تو یہ نہیں ہوئی چیزیں، یہ تو پچھلے 30 سال میں جو انہوں نے پالیسیز بنائیں، تو ان پالیسیز کو ایک جنگ نے ایک دم سب کچھ بتا دیا. تو یہ لرن کریں لیسن ہمارے ملک میں، ہمارے لوگ بھی، کہ جب تک خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ امپاورڈ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، ان کی طاقت برابر نہیں ہوگی، وہ اکیلے ساری اس پہ نہیں لڑ سکتے، ان کے مسائل ساری چیزوں کے وہ اکیلے مرد نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جن خواتین جن گھروں میں دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، دونوں کے تو ان کے بچے فلرش کرتے ہیں، ان کے بچے اچیورز بنتے ہیں، وہ گھر جو ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت سے چل رہا ہوتا ہے. اور جہاں پہ یہ کشمکش ہوتی ہے وہاں پہ بچے بھی جو ہیں وہ ان بیلنس ہوتے ہیں، بچوں کی شخصیت بھی خراب ہوتی ہے، اور وہ آگے جا کے بھی اچھی فیملیز نہیں بنا سکتے. بالکل ان کی بھی ڈسٹربڈ
میرڈ لائف تو یہ پھر آگے چین ہے جو چلتی جاتی ہے. تو یہ آج کا دن ہے جہاں پہ ہمیں مردوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم عورت کو کہیں پہ سنپ کریں گے، اس کے رائٹس کو خراب کریں گے، مینوپلیٹ کریں گے، اس کو ہم پیچھے رکھیں گے، وقتی فائدہ تو ہم لے لیں گے، لیکن لانگ ٹرم جو ان کی نسل کو، ملک کو اور ایز ان کی گھر کو جو نقصان ہوگا اس کا پھر وہ irreparable نقصان وہ مطلب ناقابل تلافی ہے، کیونکہ بچپن میں ہی تو آپ کی شخصیت ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے تقریباً. وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک خاتون آئی تھی تو انہوں نے آ کے جب پوچھا کہ میرا جو بچہ ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ اس کی کیا عمر ہے؟ تو خاتون نے کہا کہ اس کی عمر 7 سال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تربیت تو اس کی ہو چکی، تربیت ہو چکی، اب آپ لیٹ ہو گئی ہیں اگر اب آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ نے تربیت شروع کرنی ہے، تربیت تو ہو چکی. جو اس نے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا، رائٹ اور رانگ کی جو پہچان ہے، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا جو ایک تفریق ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو فیملی کی ہیں، وہ تو جان چکا ہے. تو اب 7 سال کی عمر کے بعد تو اس نے پریکٹس کرنا ہے جو اس نے سیکھا ہے ابھی تک. ہمارے ساتھ شازیہ خان صاحبہ موجود ہیں جن سے بات ہو رہی ہے خواتین کے حقوق پر اور قانونی اعتبار سے جو ان کے رائٹس ہیں اس کی کتنی اویئرنیس خواتین کو ہے. ابھی جب ہم بریک پہ گئے تو ہم بات کر رہے تھے کہ آئی کیو پہ تو بہت محنت کی جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہوں خواتین ہوں، کہ کلاس میں کیا پوزیشن آئی، میتھس میں کتنے مارکس آئے بچے کے، سائنس میں وہ کتنا اچھا ہے، فزکس، کیمسٹری اور جتنے بھی دیگر مضامین ہیں ان میں کیا پرفارم کر رہا ہے بچہ. لیکن اس بات پہ کوئی غور نہیں کرتا جو کہ سب سے بڑی آپ کی زندگی کا جو ہتھیار ہے وہ ہے آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس، کہ آپ کا ایموشنل کوشنٹ کیا ہے، آپ جذباتی طور پر کتنے سٹیبل اور مضبوط ہیں. وہ بانو قدسیہ صاحبہ بڑی درست بات فرماتی تھیں کہ ہمارے ہاں تعلیم کو بس یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کتابیں بچوں نے جتنی پڑھ لیں، ایگزامز دیے، مارکس آ گئے، لیکن بچے کو یہ نہ بتایا جاتا ہے، نہ سکھایا جاتا ہے، نہ اس کو ڈسکشن کا حصہ بنایا جاتا ہے کہ بیٹا تم امتحان جب دو گے تو تم فیل بھی ہوگے، کبھی کبھار تمہاری توقعات کے برعکس نتیجہ ویسا نہیں آئے گا جو تم نے سوچا ہوگا، کبھی کبھار جب تم محنت کرو گے تو گر بھی جاؤ گے، کبھی کبھار تمہیں کوئی چوٹ بھی پہنچے گی جذباتی طور پہ. کرائسس تو مینجمنٹ پھر کیا کرنا ہے، کرائسس میں جا کے کیا کرنا ہے، یہ چونکہ زیادہ تر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں کہ ہینڈل کس طرح کرنا ہے، اور پھر شرم بھی محسوس کرتے ہیں. جیسے ہم پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ خاص طور پہ خواتین آپ دیکھیں گے کہ پھر بھی وہ اپنے گھر کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، ذہنی طور پہ وہ فوراً کوئی نہ کوئی ترتیب بنا کے ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے عورت کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ اس نے وہ پیس میکر ہے گھر کی اور ہوم میکر ہے، اس نے چاہے دفتر میں ہے کہیں پر بھی ہے، اس نے اپنے کچھ نہ کچھ ترکیب لڑانی ہے کہ معاملے کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے. لیکن مردوں کو آپ اکثر دیکھیں گے کہ وہ جب ایموشنلی پریشان ہوں گے تو یا وہ غصے کی صورت میں وہ ایموشنل جو پریشانی ہے وہ نظر آئے گی، یا وہ بالکل خاموش ہو جائیں گے. یعنی کیونکہ بچپن سے لڑکوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے رونا نہیں ہے، آپ کوئی لڑکی ہو کہ آپ رو رہے ہو، لڑکے روتے نہیں ہیں. حالانکہ اگر یہ سکھایا جائے نا کہ آپ نے ایموشنلی خود کو بیلنس کیسے کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اور اس کو عزت بے عزتی کا معاملہ نہ بنایا جائے اگر کوئی ایموشنلی پریشان ہے. یور تھاٹس آن دا میٹر کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل، یہ آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ ایکسپریشن بہت ضروری ہے. جو بھی آپ فیل کر رہے ہیں اس کو ایکسپریس کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں کہیں پہ عزت اور بے عزتی کا مسئلہ نہیں آتا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہماری تربیت میں کمی ہے. ہماری خواتین جو ہیں ایموشنلی وہ اسٹرانگ نہیں ہیں، ایموشنلی وہ ان کی تربیت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیخ پکار شروع کر دیتی ہیں اور اپنے بات کو صحیح طور پہ ٹیبل نہیں کر سکتی، بلکہ ان کی بات گم ہو جاتی ہے اس احتجاج میں، اور وہ برابر. اور اسی طرح مرد بھی جو ہیں یا غصہ کر کے اپنی بات کو صحیح ٹیبل نہیں کر سکتے، اور یا وہ چپ ہو کے بھی ایکسپریس نہیں کر سکتے. اس کا پھر یہ ہوتا ہے مطلب اس کا جو فال آؤٹ ہوتا ہے وہ فیملی پہ ہو جاتا ہے، بچوں پہ ہوتا ہے، آپ کی ریلیشن شپ پہ ہوتا ہے،
اور آپ کی جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہوتے ہیں وہ کمپلیکیٹ ہوتے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سارٹ آؤٹ ہوتے رہیں. اور کہیں پہ پھر وہ تیسرا فیکٹر آ جاتا ہے جس کو چاہے سم ٹائمز وہ عورت کی ماں بھی ہو سکتی ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے, یا کوئی اور فیکٹر, اور مرد کی کوئی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے, یا کوئی اور اس کی رشتے کا ہو سکتا ہے. وہ اس فیکٹر میں آ کے وہ اپنی مرضی کا ورژن اس کو سمجھاتا ہے, دیتا ہے, تو وہ دوریاں زیادہ ہو جاتی ہیں بنسبت کہ وہ فیملی بنے. وہ فیملی ٹوٹنے کی طرف چلی جاتی ہے. تو ای کیو از ویری امپورٹنٹ. پلس کرائسس مینجمنٹ. کرائسس مینجمنٹ کی بھی تربیت بہت ضروری ہے, اور یہ مائیں کر سکتی ہیں. وہ مائیں جن کو جو پڑھی لکھی ہوں گی, جو اس معاملے کی شعور ہوگا جن کے پاس, اور جن کی دماغ کو اس طریقے سے تربیت ہوئی ہوگی, تو وہ اپنی اگلی نسل میں یہ چیزیں انکلکیٹ کریں. بالکل. اچھا, اور یہ گرل فرینڈ والی جو آپ نے ذکر کیا, اب یہ بھی ایک بڑی ایک مصیبت آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اب اس چیز کو غلط بھی نہیں سمجھا جاتا کہ اگر کوئی بڑے, بلکہ فخر سے جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں, ٹین ایج میں ہیں یا ارلی 20s میں, تو یہ ایک اللہ معاف کرے اب ایک نارم بنتا جا رہا ہے کہ جی فلاں لڑکی میری دوست ہے, ہاں دیکھیں گے شادی کرنی ہے تو کر لیں گے, نہ کرنی ہوئی تو بس ٹھیک ہے, گپ شپ چل رہی ہے. اب اس میں لڑکوں کو بھی تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور لڑکیوں کو بھی. اسلام تو چلیں ظاہر غلط بات ہے تو غلط کہتا ہے اس کو, لیکن جو آپ کو ایموشنل اپنا بیلنس ٹھیک رکھنے کے لیے ضروری بات ہے, بچیوں کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو مرد آپ کو عزت دے کے واقعی آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ سے شادی کرے گا. یہ اتنا ایک بنیادی وہ ہے پوائنٹ ہے. اور میرا شازی صاحبہ دل چاہتا ہے, میں خیر چونکہ پہلے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھاتی بھی رہی میڈیا میں آنے سے پہلے, اتنا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس چیز پہ جو یہ ہماری ٹین ایج میں خاص طور پہ لڑکیاں ہیں ان کو میں یہ سکھاؤں, سمجھاؤں یہ بات کہ میں نے اتنی لڑکیوں کو اس چیز پہ ڈسٹرب دیکھا ہے. یہ جو آج کل اللہ معاف کرے آپ کو خودکشیاں بھی کئی نظر آ رہی ہوتی ہیں, کالج کے بچے خودکشی کر رہے ہیں. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی نہیں وہ اصل میں کالج انتظامیہ یا ٹیچر کو بہت سخت ہوگا, لیکن یہ جو ایک فیکٹر آ گیا نا کہ بڑے بڑے روگ پال لیے ہیں چھوٹے چھوٹے دلوں نے, چھوٹے چھوٹے دماغوں پہ اتنا پریشر آ گیا ہے. تو بچیوں کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ چاہے آپ 16 سال کی ہیں, اگر کوئی سیریس ہے آپ کو پسندیدہ آپ کے حوالے سے پسندیدگی میں تو شادی کرے گا. یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ بچیوں کو میرے پروگرام کے توسط سے کیا پیغام دیں گی کہ ان کو خود کو کیسے اس حوالے سے مضبوط کرنا ہے اور اسلام کی لائن کو فالو کرنا ہے؟ اچھا, یہ سائیکالوجی کے لحاظ سے نا یہ جو عمر ہوتی ہے 15 سال 16 سال, یہ طوفانی ایج کہلاتی ہے. اس میں آپ کے ہارمونز بہت زیادہ اوپر ہوتے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ جو بھی میل ہو فیمیل ہو اس کو اپنی ایکسیپٹنس کی ضرورت ہوتی ہے, ریکگنیشن کی, ایکسیپٹنس کی, اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سارے ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ اسی پرسوینس پہ ہوتے ہیں, اسی چیز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑھ کے یہ میل فیکٹر میں یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم جو اگر ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں, یا لڑکی کو بھی, خیر اب تو لڑکیاں بھی سمجھدار ہو گئی ہیں, کہیں پہ نہیں ہوتی تو پھر ان کو نقصان سہنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ جو ہم جس چیز کو ہم لے کے چلے ہیں, یا فرینڈ شپ کو یا پسندیدگی کو, اس کو ہمیں آنر کرنا ہے ہر صورت, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اسے آنر کر سکیں. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے کہ اس پہ بات نہ آ جائے کہ ہم نے چیٹنگ کی ہے یا ہم نے کیریکٹر اپنا وہ کیا ہے. اس بات یہ تربیت کی بات ہے. یہ جب تک یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ ہم کسی کو مس کیلکولیٹ نہ کریں, کسی کو غلط وعدے وعید نہ کریں, کسی کو سپنے نہ دکھائیں, اور لڑکیاں بھی نہ دیکھیں یہ سپنے, وہ بھی گراؤنڈ وہی پھر ایموشنل اس کی بات آ گئی کہ جب وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوں گی تو پھر وہ ان چیزوں کو جانچیں گی, ان پریکٹیکلی دیکھیں گی کہ ٹھیک ہے ہمارے ایموشنز, پسندیدگی, محبت اپنی جگہ پہ, لیکن اس کی ریالٹی میں اس کا کنورٹ ہونا اس کے کتنے چانسز ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اب یہ جو مرد اور عورت کی جو شادی ہے, نکاح کا جو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ایک تعلق بنایا ہے, شازی صاحبہ وہ نکاح نامے سے ایک شروع ہوتا ہے سفر. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر خواتین, بلکہ 99.99% آف دا ویمن ڈو ناٹ ایون بادر ریڈنگ اپ آن دا نکاح نامہ. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نکاح نامے میں وہ جو شکیں ہیں وہ کیا سب لکھا ہے,
اس حوالے سے آپ کیا؟ ہاں جی، اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ خواتین جو ہیں کپڑوں کی، زیور کی، کس پارلر میں جانا ہے، کیسے تیار ہونا ہے، ہمارے شادی پہ یہ ایونٹ کس طرح کا، اس پہ اتنی توجہ دے دیتی ہیں کہ وہ نکاح نامے پہ دیکھتی بھی نہیں ہے، سوائے سگنیچر کے وہ پڑھتی بھی نہیں ہے اپنے رائٹس کو، کیونکہ دیکھیں یہ کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے میاں بیوی کا، جس سے ان کی سٹارٹ ہوگی زندگی. اگر اسی کو وہ اگنور کر دیں گے، میرے پاس انجینئرز، پائلٹس خواتین آئی ہیں، انہوں نے کہا ہم نے تو نکاح نامہ پڑھا ہی نہیں تھا، یہ تو اب ہمیں پتہ چلا، اچھا ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، تو یہ لکھا تھا تو ہمیں یہ مل گیا، اور یہ اوہو یہاں پہ تو ہمارا رائٹ نہیں پروٹیکٹڈ تھا. ایون جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں بالکل صحیح، وہ مطلب اس کو اہمیت ہی نہیں دیتی نکاح نامے کو. بالکل صحیح. اور ہمارا نکاح نامہ تو خیر اب ہو بھی بہت پرانا گیا ہے، اس میں ابھی بہت زیادہ اس کی چینج کی ضرورت ہے. اچھا اور مثلاً اس میں یہ ہے کہ جو جہیز یا وہ جو لے کے جاتی ہیں نا چیزیں، وہ بھی لکھی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کورٹ میں جانا ہی نہ پڑے. ان کیس آف اینی تھنگ جب ان کا ڈسپیوٹ ارائز ہو تو وہ نکاح نامہ خود بول دے گا کہ اس نے کیا کچھ جہیز لے کے آئی ہوئی ہے، یا کیا گفٹس اس نے لیے ہیں، اور ان گفٹس کو اس نے واپس کرنا ہے یا رکھنا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہونی چاہیے، چاہے اس کا الگ پہ اگر اس کے نام پہ کوئی جائیداد ہے، اس کے نام پہ کوئی چیز ہے، اس کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہوئی، کیونکہ یہ بیسک کانٹریکٹ ہوتا ہے آپ کی زندگی دو بندوں کی سٹارٹ ہونے کے لیے. اس میں مرد جو ہے ظاہر ہے وہ چیزوں کو چھپا لیتا ہے، وہ چیزوں کو اپنے مطابق مینوپلیٹ کر لیتا ہے. 13 سے لے کے 19 تک کے جو سیکشنز ہیں اس پہ کبھی بات ہی نہیں ہوتی، نہ لڑکی پڑھتی ہے نکاح نامہ کی، نکاح نامہ کی. ٹھیک ہے، جو ان کا سیکشن 13 سے لے کے، آپ اگر تھوڑا سا اس کو بریف کر سکیں. اس میں خواتین کا حق مہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ حق مہر جو لکھا جاتا ہے، کوئی ڈیفرڈ ہوتا ہے، کوئی اسی وقت پیڈ ہوتا ہے. اس کے اوپر 13 سیکشن ہے. اس کے مطلب اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر خاتون ناراض ہوگی تو اس کے کیا رائٹس ہیں، اس کا خرچے کا کتنا اس کو خرچہ ملے گا، کیا اس کے رائٹس اس سے پروٹیکٹڈ ہیں، کیا خاتون کو، جس میں 18 سیکشن میں ہے کہ خاتون کو ڈائیورس رائٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خاتون اگر تو وہ بچ جاتی ہے اس ہراسمنٹ سے، اس چیزوں سے. 1-2 سال جو عدالتوں میں وہ آتی ہے، خوار ہوتی ہے، کھلا کی جگہ ہاں نہیں ہے. ڈائیورس اگر رائٹ اسے ملا ہوگا تو وہ ڈائیورس نامے میں اگر ہے جی وہ رائٹ لکھا تو ہوگا، پھر وہ کر سکتی. ہاں اگر اس کو ملا ہوگا تو وہ دے گی، اور 90 ڈیز میں وہ رجوع بھی کر سکتی ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ دے دیا تو ختم ہو گیا. جس طرح کہ مرد کو ہے کہ وہ طلاق دے اور 90 ڈیز میں وہ رجوع کرے تو واپس ہو سکتا ہے، سیم اسی پیٹرن پہ خاتون کو بھی وہ رائٹ دیا گیا. اس عورت کو، خاتون کو ضرور پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ کچھ خاص شرائط جو ہیں، جو عورت سمجھتی ہے کہ مجھے یہ وقت ہے کہ جو میں اس شادی میں یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں کہ یہ مجھے پروٹیکشن چاہیے، جیسے الگ گھر لینا. ٹھیک ہے جی، سسرال کے ساتھ میں نے نہیں رہنا. یہ چیزیں، کام کرنے کا کہ میں ورکنگ ویمن ہوں گی، میں کماؤں گی. مرد سے کوئی اور ایسی شاید جائیداد لکھوا لینا، یا جائیداد کی پروٹیکشن. کچھ اس ٹائپ کی چیزیں آپ اپنی پروٹیکشن میں کر سکتے ہیں جو خواتین نہیں کرتی. وہی بات ہے، ایموشنلی وہ نہیں ہوتی ہیں. ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم نے کس پارلر میں جانا ہے، کون سے کپڑے، کون سا زیور، کہاں پہ ہمارا ایونٹ ہوگا. تو امپورٹنٹ بات مطلب ظاہری جو چیزیں ہیں ان پہ فوکس ہوتا ہے، اور اصل ساری زندگی کا جو لانگ ٹرم ایک آپ کے حقوق کی ڈیٹیل ہے وہ آپ نہیں، وہ آپ پھر مس کر دیتے ہیں، اور بعد میں اس کے پھر بڑے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ونس اٹ از ڈیسائیڈڈ اینڈ لیڈ ڈاؤن، اس سے آپ ساری زندگی پروٹیکٹڈ رہتے ہیں، اور پھر زندگی انجوائے بھی کرتے ہیں. پھر پارٹنر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ ایکولی پارٹنر ہیں اس کے، آپ غلام نہیں ہیں اور وہ آپ کا باس نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ خواتین کو میں کہوں گی کہ اس چیز کو دیکھیں. ایک طرف وہی بات ہے کہ ایک طرف وہی مجھے لگتا ہے شازیہ صاحبہ ہمارا معاشرہ نا دو بڑی عجیب سی ایکسٹریمز میں پھنس گیا ہے. ایک طرف وہ معاملہ ہے کہ جہاں پہ کچھ ایسے بھی گھر ہیں کہ مرد کی نہ کوئی انپٹ لی جاتی ہے، تذلیل، توہین، بدتمیزی، اور اس کو ویمن امپاورمنٹ کا نام دے دیا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف پھر یہ ہے کہ خواتین کو بالکل ہی کرش کر دیا جاتا ہے کہ یہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے. تو وہی بات ہے کہ ایک بیلنس لانے کی ضرورت ہے. مرد اور عورت، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گاڑی جو زندگی کی گاڑی ہے اس کے 2 پہیے ہیں. رسپیکٹ کے بغیر، میوچول رسپیکٹ کے بغیر یہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی.
ایک دن نہیں چل سکتی. اور اگر آپ اپنی رسپیکٹ پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ آپ یو سائننگ اپ فار لٹرلی ہیل. سو مرد خواتین کی جس طرح قرآن کے مطابق بالکل قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ عورتیں تابع ہیں خواتین مردوں کے, لیکن پھر اس میں مردوں پہ اتنی بھاری ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے عائد کر دی ہے کہ اس میں عورت کو بالکل فری کر دی ہے. یہ جس طرح پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہی تھی کہ شادی کے بعد عورت کی یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے خرچے کیسے پورے کرنے ہیں یا جو بنیادی اس کی چیزیں ہیں یہ ساری مرد کی نان نفقے کی ذمہ داریاں ہیں. تو جہاں مردوں کو خواتین کے حقوق پورے کرنے چاہیے وہیں پہ ظاہر ہے خواتین کو بھی اپنے جو فرائض ہیں ان پہ بہت توجہ دینی چاہیے, اور یہ بد زبانی, بد کلامی, بدتمیزی اس کلچر کو بھی ختم ہونا چاہیے. اور پھر وہی بات کہ اگر پہلی دفعہ میں ہی ایک دوسرے کی بات سکون سے, تحمل سے, محبت سے سن لی جائے, آرام سے سن لی جائے تو اس کی نوبت بھی نہ آئے. تو اس میں شاہزادہ صاحبہ کیا خیال ہے, ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے اسکول سے ہی بچوں کی؟ ہاں, یہ ہمارے معاشرے میں یہ ٹریننگز ہونی چاہیے. کریں؟ ایکچولی جب شادی ہوتی ہے نا تو سال 2 سال 4 سال آپ کا ہیپی ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد جب بچے ہو گئے, خاتون بچوں میں بزی ہوگی, گھر میں ذمہ داریوں میں بزی ہوگی, تو مرد کو لگتا ہے کہ خاتون میرے لیے اویلیبل نہیں ہے. پھر اسے اسلام یاد آ جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ اب ظاہر عورت پہ اس نے اتنا بوجھ ڈال دیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا مزاج, اس کا اپنے آپ کو لک آفٹر کرنا, اپنے لیے ٹائم اس کا بچتا ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ جب گھر آتا ہے تو گھر میں وہ صوفے پہ بیٹھ کے پانی بھی عورت سے لیتا ہے. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی اور عورت آلریڈی بہت تھکی ہوئی ہوگی, اس نے اپنے آپ کو ٹائم نہیں, اپنے آپ کو سوچا نہیں, اتنی ذمہ داریاں اس پہ ڈال دی جاتی ہیں, تو پھر اس کو وہ عورت اچھی نہیں لگتی. وہ 3-4 سال بعد نا پھر وہ کہتے ہیں نہیں. تو اگر وہ پروٹیکٹڈ ہوگی نکاح نامے میں تو پھر وہ اچھی لگے یا نہ لگے چیزیں چلائے گا. ادروائز بھائی اسے وہ اسلام یاد آ جائے گا, پھر اسے دوسری شادی یاد آ جائے گی, کیونکہ وہ پھر شادی کی طرف دوڑ پڑے گا اور وہ دوسری عورت کو بھی کنونس کر لے گا کہ یہ جو میری پہلی بیوی ہے یہ تو بہت ہی وہ ہے, مطلب چیختی چلاتی ہے, کام نہیں کرتی, میرے مطابق نہیں ہے, مجھے ٹائم نہیں دیتی, آل ٹائم بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, تو میری اب شادی دوسری شادی حق بنتا ہے. اور پھر اسی بیوی کا, اسی عورت کا وہ نان نفقہ جو ہے وہ اسکرو اپ, کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر اس عورت پہ بھی اسپینڈنگ شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ گھر میں رفٹ بڑھتی جاتی ہے. تو کہنے کی بات ہے اگر عورت پروٹیکٹڈ ہوگی تو وہ پیس آف مائنڈ میں, کیونکہ دیکھیں عورت اپنا 100% دے رہی ہوتی ہے اپنے گھر میں, چاہے وہ کھانا بنا کے دے رہی ہے, صفائیاں کر کے دے رہی ہے, مینجمنٹ کر رہی ہے, بچوں کا اسکول دیکھ رہی ہے, بچوں کی تربیت دیکھ رہی ہے, بہت ساری چیزیں جب وہ دیکھ رہی ہے, سسرال دیکھ رہی ہے, میکا دیکھ رہی ہے, اور سم ٹائمز جو ورکنگ خواتین ہوتی ہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ بہت ساری چیزیں وہ پہ ہوتا ہے, جیسے کوئی پڑھ رہی ہوتی ہیں, کوئی ڈگریز کر رہی ہوتی ہیں, کوئی کام کر رہی ہوتی ہے, تو سب چیزوں میں انرجی لگتی ہے, سب ٹائموں میں. تو وہ پھر اگر وہ نہیں ہوں گی تو وہ پھر کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ وہ پھر چھپ کے شادی ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے جی, اور پھر وہ آپ اگر اس پہ احتجاج کریں گی تو آپ گھر سے باہر ہیں, آپ کا تو ان چیزوں پہ کوئی حق نہیں, اور پھر جائیں عدالت میں, اور عدالت میں جا کے 3-4 سال بعد شاید ملے شاید نہ ملے. اور اس میں وہی بات ہے کہ اگر مرد زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک انصاف کا جو ترازو ہے وہ نہیں ہلنا چاہیے. تو یہ ایکسپلائٹیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں نا کتنی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کام بھی کرواتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کس کو معزز بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو درود بھیجنا بھی عبادت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. تو ایسی ہستی جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اس قدر معزز اور اس قدر قابل احترام ہیں, قابل محبت ہیں, وہ اپنی ازواج مطہرات کو کتنی محبت دیتے تھے, اتنی عزت دیتے تھے. یہ سب سے بڑی سوچنے کی بات ہے, اور مشعل راہ بھی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہی ہے. شازیہ صاحبہ, پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو آج کی انسائٹ فل ڈسکشن سے بہت کچھ سیکھنے کو, سمجھنے کو ملا ہوگا, خاص طور پہ جو ینگ لڑکے لڑکیاں یا کسی بھی عمر میں شادی کے لیے جو بھی لوگ اس رشتے میں بننے جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے جو آپ پہ رائٹس ہیں اور ایک دوسرے کے جو فرائض ہیں ایک دوسرے کے لیے, اس پہ ضرور فوکس کریں, اس کو پہلے اچھی طرح سے سمجھیں, اور انشاءاللہ
جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کریں گے تو خیر ہی خیر ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.